بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حضرت قبلہ پیر طریقت مولانا قاری محمد یعقوب قادری صاحب بانی جامعہ ارقم و مرکز روحانی، حضرت علامہ مفتی خلیل الرحمن قادری صاحب ناظم جامعہ ارقم، حضرت صاحبزادہ محمد طیب قادری صاحب محتمم جامعہ ارقم، حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، حضرت علامہ عبد الرسول اشرفی صاحب، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، حضرت علامہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد کاشف سعیدی صاحب، حضرت علامہ مفتی منور حسین سعیدی صاحب، علامہ عبد الرشید صاحب، اور میرے دائیں بائیں پیچھے سامنے رونق افروز تشریف فرما ممتاز مقتدر علماء کرام، خطباء اعظام، مشائخ اعظام، ائمہ اہل سنت، زعماء ملت، اہل سنت و جماعت کی دینی تنظیمات کے ذمہ داران، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کچھ ہمارے پروفیسرز، اساتذہ اور وکلاء، تعلیم یافتہ حضرات بھی رونق افروز ہوں گے۔
ان کی تکریمات اس جامعہ ارقم اور جامعہ ارقم للبنات اور جامعہ ارقم اسکول سسٹم کے اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، طلباء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے نعروں کی فرمائش نہیں ہے، صرف یہ گزارش ہے کہ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں۔ ان علماء اکرام کے نام چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ نہیں لے سکا۔ دوسرا، ہمارے ہاں ترجیح بلا مرجع کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں ترجیحات اتنی زائد ہیں کہ خود ترجیحات میں کیسے ترجیح دی جائے، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن سب کا احترام اکرام میرے دل میں ہے۔ حالات حاضرہ کی مناسبت سے چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ توبہ میں میرے رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ اللہ فرماتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا، حضرت شاہ صاحب عارف والا بھی ماشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان مومنین اپنی صنعت، زراعت، تجارت، کاروبار، ملازمت اور روزگار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ سارے شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں، انہیں بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر قصبے، ہر بستی اور ہر شہر سے کچھ لوگ with all devotion and dedication اپنے آپ کو دین کے لیے فل ٹائم، کل وقتی وقف کر کے میدان عمل میں آ جائیں۔ میرے رب کریم یہ لوگ اپنے آپ کو کل وقتی دین کے لیے وقف کر کے آئیں تو دین کو ضرورت کیا ہے، کس میدان میں ہے؟ کیا نعت خوانوں کے لیے، قوالوں کے لیے، جعلی عاملوں کے لیے،
بے عمل، بد عمل، غیر متشرع اور غیر متدین پیر بننے کے لیے؟ میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، میرے دین کو مفسر کی ضرورت ہے، میرے دین کو محدث کی ضرورت ہے، میرے دین کو مبلغ کی ضرورت ہے، میرے دین کو خطیب کی ضرورت ہے، وقت آ جائے تو مناظر کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ پاکستان میں یا دنیا میں ہمارا مقابلہ قوالی کے میدان میں نہیں ہے، ورنہ ہم ان کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھتے، نعت خوانی کے میدان میں بھی نہیں ہے، مقابلہ علم کے میدان میں ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، مقابلہ علم کے میدان میں ہے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب واپس قوم میں جائیں تو کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ 30 سال سے تو آپ نعت خواں اور قوال پال رہے ہیں، اور یہ مجذوم مخلوق، اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ان کے پتہ نہیں خمیر میں کس نے ڈالا کہ سب سے بڑے عاشق یہ ہیں، اگرچہ جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کو نماز میں نہیں ملیں گے فجر میں، تو اگر یہ سب سے بڑے عاشق ہیں تو جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، ناموس الوہیت جل وعلا کا وقت آتا ہے، ناموس قرآن کریم کا وقت آتا ہے، ناموس اہل بیت اطہار اور صحابہ کا وقت آتا ہے، ناموس مقدسات دین کا وقت آتا ہے، تو پہلی صف میں قوال اور نعت خواں نظر آتے ہیں، عامل نظر آتے ہیں، تو اندھے ہو آپ؟ کیا بات! اور پھر اگر طریقت کوئی چیز ہے، اگر بیعت کوئی چیز ہے، تو جس کے سامنے بیٹھتے ہو، چلو اندر تو نہیں جھانک سکتے، چہرہ تو نظر آتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے، کیا یہ قوم دیکھتی ہے؟ تو میرے آقا آپ سے پوچھیں گے نہیں؟ پھر صدر کا بیٹا صدر بن جاتا ہے؟ بولو۔ وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا ڈیو پروسیس کے بغیر؟ جج کا بیٹا جج بن جائے گا؟ جنرل کا جنرل بن جائے گا؟ اور تو چھوڑو، ایک کلرک کا جاہل بیٹا کلرک بن جائے گا، مگر پیر کا بیٹا پیر بن جائے گا۔ کوئی کوالیفیکیشن، کوئی معیار، کوئی تعلیم، کوئی کرائٹیریا، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو ہمارے زوال کے اسباب یہ ہیں. اور جیسے حضرت کہہ رہے تھے پروفیشنل خطیب، تو پروفیشنل خطیب کون ہوگا؟ جو غیر متشرع سجادہ نشین کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر شان ولایت، کرامات ولایت، مقام ولایت، نسبت کے فضائل بیان کرے. کیونکہ خطیب تو مارکیٹنگ میں ایسے ایکسپرٹ ہیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایم اے مارکیٹنگ بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. اور ساتھ ٹرائی کا نعت خوان بھی ہے. لیکن کسی نے بتایا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس بابا جان کے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کے نہیں ہیں. تو یہ بتانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ اس لیے علماء سے بھی پوچھا جائے گا. جواب دینا پڑے گا کہ اس قوم کو دین کے معیارات بتائے ہیں یا نہیں بتائے. اس لیے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو. اور اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بیٹے دین کے لیے دیے ہیں ان کو گود لے لو. تو ہے کوئی چودھری، وڈیرا، سردار، شیخ، سیٹھ جو آیا ہو کہ میں کسی حافظ کو، قاری کو، عالم کو گود لینا چاہتا ہوں، اس کی سرپرستی کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت نعت خوانی کی بات کر رہے تھے. اب کچھ مجلسیں بے رونق ہونے لگیں تو پھر آیا کہ عمرے کے ٹکٹ بانٹے جائیں گے. میں ایک جلسے میں گیا پنجاب میں، شیخ پورہ میں، تو خطاب ہوا تو کہا کہ اب عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی. تو ایک لائن میں سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب بیٹھ گئے پیٹ پھلا کے. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم نے اللہ کے لیے کسی کو عمرے پہ بھیجنا تھا، کسی اللہ کے نیک بندے کو ڈھونڈتے، اسے پتا ہوتا اور تمہیں پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہے، تو یہاں کس کو بتانے کے لیے پیٹ پھلا کے بیٹھے ہو؟ اور تمہیں یہاں کا نام چاہیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جس کو یہاں کا نام چاہیے اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن میں نے کہا کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہر مومن کے، مسلمان کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی کا سچا امتی بنانا ذمہ داری ہے. کیا اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟
اس لیے اگر ایمان ہے کہ آگے کی طرف بھی جانا ہے تو ان علماء کے ساتھ جڑو، ان مدارس کے ساتھ جڑو، ان طلباء کی کفالت کرو، ان اداروں کو آباد کرو۔ جب FATF کا ایجنڈا آتا ہے، یورپین یونین کا ایجنڈا آتا ہے، اس کو ہماری 7-8 لاکھ فوج کی سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، 57 مسلم ممالک کے اسلحے کے ذخیروں سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو ڈر ہے تو ان مدارس سے ہے۔ کہتے ہیں کھڑے کھڑے قانون بناؤ ان کے لیے، تو اس کے پتہ چلا کہ اپنوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، دشمن کو معلوم ہے کہ دین کے قلعے یہ مدارس ہیں اور یہ جامعات ہیں۔ جب تک یہ قائم ہیں دین قائم رہے گا، دین کے غلبے کا راستہ کھلا رہے گا۔ میں امریکہ ایک ڈائیلاگ میں گیا، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہر بات میں آپ اسلام اسلام۔ تو میں نے کہا کہ بغداد میں، دمشق میں، ازہر میں، مراکش میں، اردن میں، ترکی میں، سب جگہ ایک کلین شیو مصلی پہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن میرے پاکستان کے ایک چھوٹے سے دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں مجال نہیں کہ کوئی کلین شیو آ کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو پھر تو صورت مصطفیٰ جو پاکستان میں نظر آ رہی ہے تو یہ ان مدارس کی برکت ہے، ان مساجد کی برکت ہے، ان علماء کی برکت ہے۔ تو جس کو دین کے ساتھ چلنا ہو وہ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ کر رہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا، جو کھڑا ہوتا ہے مائک پہ، 5 منٹ اگر مال نہ بکے تو جم کر کے کربلا پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے علامہ خادم حسین رضوی کے سوئم میں کہا تھا کہ خون حسین کے تاجر بھی بہت دیکھے ہیں، کربلا کے سوداگر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین دیکھا ہے۔ ورنہ کیسی تیری سیاست، کیسا تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ کسی نے یزید وقت کو پکارا ہے؟ وہ یزید جو 1385 سال پہلے کی بات ہے، اس کو تو کوسیں گے، وہ یزید جو آج کھڑا ہے اس کا نام لیں گے یہ؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، میں ابھی امریکہ میں تھا، ایک نیا فتنہ پیدا ہوا کہ معاذ اللہ نبی بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے۔ ایک یوٹیوب اسٹار مولانا آئے اور یہ نیا فلسفہ لائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ اے اللہ جل جلالک، تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، ہمارے لیے اس دنیا کی بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی بھلائی لکھ دے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کہ احکام آسان ہو جائیں، کیونکہ بنی اسرائیل پر احکام بڑے مشکل تھے۔ آپ کے کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو دھو لیں، پاک ہو گیا، ان کو کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ آپ صدقہ دیں، قربانی کریں اور گوشت بھی کھائیں، فائدہ بھی اٹھائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں مجھ پر انبیاء کرام پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ میں پورا ٹائم نہیں ہے، ان میں سے ایک فرمایا کہ احل لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ قرآن میں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب اپنے ان امتیوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا سچا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی، قبول ہو گئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، میری انسلٹ ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حابیل نے فرمایا کہ بابا اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، دھونس نہیں چلتی، دادا گیری نہیں چلتی، غنڈہ گردی نہیں چلتی، وہ تو صرف تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اسی ایک چیز کو دیکھ لیں، لوگ 25-25 لاکھ کی قربانی لیتے ہیں، ہار سنگار کر کے سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں، چینلز پر دکھاتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 25,000 والے کی؟
اور اگر قوم موسیٰ کی طرح رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو یہ سیٹ سرمایہ دار کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ اگر رات کو جو کرتوت کرتے صبح چوکھٹ پر لکھے ہوتے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ پر دعا کرو، یا اللہ جس طرح اپنے حبیب کریم کے صدقے میں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، محشر نے بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ کیونکہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے لیے یا اللہ یہ آسانیاں لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جسے میں چاہوں گا اسے عذاب پہنچے گا اور میری رحمت سب پر محیط ہے، مگر جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ غلامان مصطفیٰ کو ملے گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ نے فرمایا میں لکھ دوں گا یہ، مگر ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی جو تم نے مانگی ہے میں نے آلریڈی الاٹ کر دی ہے پہلے سے اپنے حبیب کے غلاموں کو، کہ جو پیروی کریں گے حضور کی مسلسل صفاتیں، اس کی جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، جو بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کا بوجھ ان کے سروں پر ہے اس کو اتار دیتا ہے، جو طوق ان کو پڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے ایک دو آیت بعد بھی پھر الرسول النبی الامی پھر ہے، اللہ نے شان کے طور پر، اعزاز کے طور پر اپنے حبیب کو امی فرمایا۔ اور یہ بد نصیب مولوی کہتا ہے کہ اس کے معنی ان پڑھ اور جاہل کے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ایک امی اس لیے کہا گیا کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ جو ساری بستیوں کی ماں ہے۔ ایک اس لیے فرمایا گیا کہ اصل کو کہتے ہیں، ویسے ہی تھے جیسے اپنی والدہ ماجدہ کے نورانی بطن سے پیدا ہوئے تھے۔
انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ جاہل۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا بے پڑھے لکھے، ان پڑھ نہیں کیا، جاہل نہیں کیا، بے پڑھے لکھے۔ ابھی آپ سمجھے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے درمیان 40 سال گزارے، کسی استاذ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی مکتب میں نہیں پڑھے، جس کو آج کل فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی۔ پھر 40 سال کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اچانک علم و حکمت کی باتیں کرنے لگے۔ اگر کسی استاذ کے سامنے پڑھے ہوتے تو کہتے فلاں کا شاگرد ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے روح زمین پر میرے آقا کے لیے کہ میں ان کا استاد ہوں؟ امی و نقتدان عالم بے سایہ و صاحبان عالم۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ان کے پیکرے خاکی کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا استاذ کون ہے؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کامل کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا عظیم۔ الرحمن علم القرآن، تو پھر مجھے بتاؤ سکھانے والا رب مصطفیٰ ہو اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہوں تو علم میں کمی رہ جائے گی؟ اس کمی کی بات تو وہ کرے کہ سکھانے والے میں کمال نہیں تھا یا سیکھنے والے میں کمال نہیں تھا۔ سکھانے والا بھی بے مثل و بے مثال اور سیکھنے والا بھی بے مثل و بے مثال، تو کتنا بد نصیب ہے جو کہے کہ ان پڑھ۔ اس لیے امی کے معنی یہ ہیں، اور امی کیوں رکھا یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔
اے پیارے حبیب، آپ وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو کوئی بدباطن کہہ دیتا، فرمایا کہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، کہیں کوئی پرانا علمی خزینہ یا دفینہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہ پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ مجھے اپنے حبیب پر یہ تان گوارا نہیں تھا، تاکہ کوئی میرے حبیب کو یہ نہ کہہ سکے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں امی کا الٹریٹ، جاہل، اور ہم کرتے ہیں ان ٹیوٹرڈ، انگریزی میں بھی ان ٹیوٹرڈ، جو کسی استاد کے سامنے نہ بیٹھا۔ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے جب وحی ربانی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے حبیب جلدی یاد کرنے کے شوق میں زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے، ریپیٹ کرتے، یاد ہو جائے۔ میرے رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب میرے اس کلام کو جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں، ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو اے پیارے مصطفیٰ سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ پھر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ کوئی دیوان حافظ یا دیوان غالب ہے کہ کوئی جو مطلب منہ میں آئے بیان کر دے۔ غامدی صاحب کہہ دیں کہ میرے خیال میں تو اس کا مطلب یہ ہے یا نہیں۔ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کلام بھی ہماری طرف سے آیا، بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا الا وانا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ میں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور میں، جو گورنر ہاؤس کے برابر میں، گیا۔ وہاں گریڈ 20 کے بیوروکریٹ، ان کی تربیت ہوتی ہے ترقی کے لیے، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، جوائنٹ سیکریٹری، الا بلا سارے، تو وہاں لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے۔ میں نے لیکچر دیا تو سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ تو بڑے فلسفی ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی کیا ہے، تو ایک قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں سارے کے سارے، واحد اتھینٹک قرآن ہے۔
میں نے کہا کہ آپ کی بات تو بڑی دماغ کو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات اللہ نے کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیجا تھا؟ یا صبح اٹھے تھے تو کوئی آپ کے سرانے کوئی نوشتہ اللہ کا لکھا ہوا رکھا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے فتنے کی جڑ یہ ہے کہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے توڑ دیا جائے۔ جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ، ایک پیٹ بھرا ہوا مست اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، یقول، وہ کہہ رہا ہوگا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا۔ لوگو، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے حلال مانو، جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے حرام مانو۔ دیٹس آل، فنش، ختم۔ وہ جو پرویز کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، سامنے کے دانتوں سے کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا، بلہ، چیتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، چیل، گدھ، عقاب۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن میں، تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح یہ سوو موٹو نہیں ہے کہ خود ہاتھ میں لے لیا۔ یہ اتھارٹی آپ کو اللہ نے دی ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ فرمایا کہ میرا جو رسول نبی امی ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ام یعقوب ایک صحابیہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات، ان پر لعنت فرمائیے، گودنے والی، گدوانیاں والی وغیرہ۔ انہوں نے کہا میں نے تو دفتین 2 جلدوں میں جو قرآن ہے وہ پڑھا ہے، اے عبداللہ اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہے؟ ام یعقوب نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے پڑھا ہوتا تو مل جاتا۔ کیا قرآن میں یہ ہے یا نہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے رسول روک جائیں رک جاؤ، جس کا حکم دیں بجا لاؤ،
دلیل مت پوچھو، دلیل تو زبان مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، جب بارگاہ رسالت بپا ہوتی اور ہم طلباء کی طرح بیٹھے ہوتے تو دو جو فرماتے کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ، میں لکھ لیتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ فنہتنی قریش، قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روکا کہ بھائی ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہے، کبھی بندہ غضب میں ہوتا ہے، کبھی رضا میں ہوتا ہے، ان کیفیات میں بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حدیث میں فَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، اس منہ اور زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے حج بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے، دین مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ ابھی تک میں قرآن میں ہوں نا، قرآن سے باہر تو نہیں گیا نا، حدیث بتائیے تو آپ سمجھ لیں کہ دین کیا ہے۔ اس لیے کسی کے لیے ایک بات عیب ہے، کسی کے لیے کمال ہے۔ متکبر بندے کے لیے عیب ہے۔ یحشر المتکبرون کامثال الدر یوم القیامہ، میرے آقا نے فرمایا کہ متکبرین کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا العظمت ازاری، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت ازار الوہیت، کبریائی ردائے الوہیت، شان الوہیت، جو ان میں مجھ سے جھگڑا کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وَتَعْلُوهُ النَّارِ، فرمایا کہ آگ کے شعلے جب متکبرین کے طرف اٹھیں گے تو اس نار کا نام ہے نار الانیار، آگوں کی آگ، یعنی وہ آگ جو آگ کو بھی جلا دے، اس کا نام بولس ہے، فرمایا اس میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہی متکبر جو بندے کے لیے عیب ہے، رب کے لیے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ رب کی شان ہے۔ تو مولوی صاحب کے لیے امی ہونا عیب ہے اور امام الانبیاء کے لیے امی ہونا کمال ہے۔
پھر کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جاہل تھے تو کچھ گرامر کے خلاف بھی لکھ گئے. ارے بابا، قرآن گرامر کے تابع نہیں ہے، کائنات قرآن کے تابع ہے. اب جب قرآن نازل ہوا تو کوئی گرامر نہیں تھی، نہ صرف تھا، نہ نحو تھا، نہ کوئی تھا. نحو کا تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے ابوالاسود دویلی کو چند اصول بتائے کہ نحو کا علم مرتب کرو. تو قرآن تابع نہیں ہے، قرآن مطبوع ہے. قرآن کو کسی اتھارٹی پر پیش نہیں کیا جائے گا، قرآن اتھارٹی ہے. قرآن ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہاں تک کہ قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی ہے، اس میں بھی اجتہاد نہیں ہو سکتا. ایک لفظ رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تائے مدورہ گولتا کے ساتھ رحمت ہے. اور اسی قرآن میں جو دائے مدورہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت گولتا کے ساتھ ہے. لیکن اسی قرآن میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لمبی تا کے ساتھ ہے. جہاں گول ہے وہاں گول لکھا جائے گا، جہاں لمبی ہے وہاں لمبی لکھا جائے گا. کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے قرآن حاکم ہے، قرآن کسی کا تابع نہیں ہے. یہ نیا فتنہ جو ابھی انہوں نے برپا کی ہے، پھر کہتے ہیں جی میرا مطلب تو یہ نہیں تھا، میرا مطلب تو وہ نہیں تھا، اگرچہ مگرچہ چنانچہ چنانچہ. اس کو رجوع نہیں کہتے، اس کو توبہ نہیں کہتے. میں نے معذرت پر کالم بھی لکھا تھا. ہمارے لیڈر ایک بات کہہ دیں گے، دباؤ پڑے گا تو پہلے کہیں گے میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھا گیا. پھر جان نہیں چھوٹے گی، پھر کہیں گے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. دس از نو معذرت، معذرت قبول نہیں ہے. آپ مولوی لوگوں سمجھ لینا، معذرت کے معنی ہے عذر پیش کرنا، جسٹیفائی کرنا. غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو 80 کے لگ بھگ منافقین جہاد میں نہیں گئے تھے. 3 تو سچے صحابہ تھے، ان کا لمبا قصہ ہے، اگر بیان کروں تو رات گزر جائے گی. تو جب اللہ نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے حبیب کو پر وحی نازل کی، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے پیارے حبیب جب واپس جائیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے، میں بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، بچہ بیمار تھا، دور کھیتوں میں گیا ہوا تھا، فلاں تھا. قل لا تعتذروا، اے حبیب آپ کہہ دیں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے اندر کے فتنوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہیں عمل کی میزان پر پرکھیں گے. بعض مولوی بھی ایک دن بک بک کرتے ہیں، دباؤ پڑے، کہتے ہیں جی اچھا میں رجوع کرتا ہوں.
10 دن بعد پھر دباؤ پڑے تو پھر رجوع، 10 دن بعد پھر. اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت نے فرمایا ان کے مفاسد و مقاصد سے لوگوں کو بچایا جائے. مفاسد خرابیاں اور مقاصد مکاریاں، قید مکر کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اب ان کو طویل عرصے تک عمل کی میزان پر پرکھا جائے کہ جو کہتے ہیں اس پر کھڑے بھی رہتے ہیں نہیں رہتے. اب میں بتایا کرتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت ہی مست ہو گئی ہے. توبہ بھی ٹھیکے پر دے دیا ناتخوانوں کو. ہمارے یہاں کراچی میں ایک ناتخوان ہے محمود اشرفی، یا تو اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے ہیں یا اسٹیج پر میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. اور اگر بیگمات بیٹھی ہوں تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، سمجھتے ہیں سب کی توبہ ہو گئی. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. سیٹوں کے بعد پیسے آ گئے ہیں تو ناتخوان کو پیسے دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں اسٹیج پہ، وہ میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو. یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعترف ذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ. توبہ کی پہلی شرط اعتراف گناہ. اس کو لیگل ٹرمینالوجی میں، قانون کی زبان میں کنفیشن کہتے ہیں، اقرار جرم کہتے ہیں. پہلے اقرار کرو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. یہ نہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو، جرم رب کا کیا ہے. تو پہلی شرط اعتراف گناہ، پھر اس پر نادم ہونا. فرمایا ان ندمت توبتن، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو توبۃ نصوح کرو. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوح ہے کیا؟ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرے پھر اعتراف گناہ کر کے توبہ کرے تو اس پختہ عزم کے ساتھ کرے کہ ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الضرع، کہ جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا، یہ کہہ کہ میں دوبارہ اس گناہوں کی وادی میں نہیں جاؤں گا. ایسے نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ آپ خوش گلو ناتخواں کو ٹھیکے پر دے دیں. اعتراف گناہ، اس پر شرمندہ ہونا، پھر معافی مانگنا. معذرت نہیں، معافی، غیر مشروط معافی، انکنڈیشنل اپالوجی. اس کے بعد اگر شریعت میں تلافی ہے تو تلافی کرنا، کسی کا حق مارا ہے تو لوٹانا، نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا پڑھنا، زکوٰۃ نہیں دی ماضی کی تو دینا. پھر اللہ سے پیمان وفا باندھنا کہ یا اللہ
اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر چھٹی شرط یہ کہ اس پیمان پر قائم رہنا بھی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا کہ اللہ اس پیمان وفا کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جب ان شرائط کے ساتھ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ معبود کہہ کر نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو یہ کرے گا اس کا عذاب ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، الا من تاب، مگر یہ توبہ کر لے اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، تو گناہوں کو معاف کرنا تو معمولی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ تمہیں گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی عدالت کہ جو جرمانہ لگانے کی بجائے انعام دے دے؟ اس لیے دین کو سمجھو۔ ابھی بس کروں، ٹائم ہو گیا؟ ہاں؟ ایسے نہ سمجھو کہ بھئی مفتی صاحب کو مائک مل گیا تو جانے نہیں چھوڑ رہے۔ اس لیے تو توبہ کو بھی سمجھو، اور اگر کوئی ایسی توبہ کرے تو حدیث میں ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا عجیب بندہ ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے لیکن پھر احساس ہونے پر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ فرمایا فرشتوں تم نے یہ تو دیکھا کہ بار بار توبہ کر کے توڑ دیتا ہے، لیکن یہی دیکھا کہ اِنَّ لَهُ رَبًّا یغفر الذنوب، اس کا ایمان ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ باز آ صد بار گر بشکستی بازا، پھر بھی اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ کیونکہ تازہ تھا تو آپ کو بتایا۔ آخری مسئلہ ختم نبوت کا۔ پہلی بات تو یہ، آپ نعرہ لگائیں تو یہ نون پر زبر نہیں ہے، پیش ہے۔ تاجدار ختم نبوت، حدیث میں ہے کہ قد انقطعت النبوت والرسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے ایک غلط ججمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے ججمنٹ میں جو 24 فروری کو جاری ہوا بنیادی غلطیاں کی۔
پہلے تو لکھا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ ہم نے کہا اس مقدمے سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ آیت تو آپ تب لکھتے کہ کسی نے آپ کے پاس فریاد کی ہوتی کہ فلاں نے گن پوائنٹ پر یا میرے حلقوم پہ خنجر رکھ کر کہا کلمہ پڑھو، تو آپ کے پاس تو ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ تو لا اکراہ فی الدین کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جو دین کے اندر ہے اسے دین کا پابند رہنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ورنہ تو مرتد ہونا جرم ہی نہ ہو۔ پھر دوسرا بنیادی حقوق، اقلیتوں کے حقوق لکھ دیے۔ ہمارے دستور میں آرٹیکل 8 سے لے کر 26 تک یہ حقوق لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر جو بائنڈنگ فورس ہے، جو ان پہلے لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، اس کو حذف کر دیا کہ اگر کسی کو حق حاصل ہے تو قانون کے تابع حاصل ہے، امن عامہ کے تابع ہے، اخلاقیات کے تابع ہے۔ جو قانون کو وائلیٹ کرے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ انہوں نے حذف کر دیا۔ ہم نے کہا یہ تو خیانت ہے، تو کہیں گے ہمیں مطلقاً سارے حقوق حاصل ہیں۔ پھر دوسرے فیصلے میں لکھا کہ قادیانی پبلک پلیس میں تو اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتے، البتہ چار دیواری میں اپنے گھر میں، یہ چار دیواری ہے نا، یہ پبلک پلیس ہے یا پرائیویٹ ہے؟ یہ پبلک ہے، مسجد پبلک پلیس ہے، مدرسہ پبلک پلیس ہے، اسکول کالج پبلک پلیس ہے، اپنے گھر میں۔ تو ہم نے پوچھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرے، انڈیا کی جاسوسی کرے، دہشت گردی کا منصوبہ بنائے، اغوا برائے تاوان کا منصوبہ بنائے، قتل ڈکیتی چوری کا منصوبہ بنائے، منشیات کا کاروبار کرے، تو اجازت دے دو گے کہ بھئی اپنے گھر میں کر رہا ہے؟ ہاں؟ تو میں نے کہا یہ ان جرائم کو اربوں خربوں سے ضرب دے دیں تو انکار ختم نبوت کا جرم ان سے بھی بڑا ہے۔ اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو چور دروازہ ہے۔ اس لیے جو ان کے ججمنٹ میں تھا، ہم نے پیراگراف وائز لکھا اور سب کا جواب دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی درجے میں۔ اور جب قانون کے تابع ہے تو ام القوانین تو آئین ہے نا، تو آئین تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے، اور ججوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ عدالت کی ذمہ داری تھی
کہ وہ قادیانیوں سے کہیں کہ تم نے پاکستان میں رہنا ہے پابند آئین و قانون شہری کی حیثیت سے، تو اپنی دستوری حیثیت غیر مسلم ہونے کو مانو۔ کیوں کہ روئے زمین کا کوئی ملک اپنے ملک میں وہاں کے آئین و قانون کے باغی کو شہریت نہیں دیتا، بلکہ ویزا بھی نہیں دے گا۔ تو کیا یہ ہمارا ملک ہی ہے کہ سب کے لیے آزاد ہے؟ اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ وہ ججمنٹ بھی واپس لیا گیا، اب کریکشن آف ججمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ تو آپ کو زندہ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ مگر ہمارے بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، آپ کے حصے کا کام باقی ہے، کیونکہ دستور پاکستان کے ضمیمے میں ریاست کے مختلف عہدوں کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں ارتداد قادیانیت اور اقرار ختم نبوت موجود ہے، باقی کسی ریاستی منصب کے حلف نامے میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے حلف نامے میں ارتداد قادیانیت اور اقرار ختم نبوت شامل نہیں ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی وزراء کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہے، تمام گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہے، تمام مسلح افواج کے سربراہان کے حلف ناموں میں شامل نہیں ہے۔ تب یہ بہت کچھ باقی ہے، یہ مت سمجھو کہ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ جب نہیں ہے تو پھر کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کیا اس ملک کی امانت، ملک کے دفاع کی امانت، عدالت کی امانت، انتظامیہ کی امانت منکرین ختم نبوت کو دی جا سکتی ہے؟ بولو۔ اس لیے ابھی ذمہ داری باقی ہے۔ میں اسلام آباد میں ایک میریٹ میں کانفرنس میں گیا تو ایک NGO کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولویوں کو ٹھیکہ دیا کسی نے؟ تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مگر آنکھیں کھول کر سن لیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب عمارت میں کوئی نقب لگائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے۔ اور میں مین اسٹریم میڈیا سے پوچھتا ہوں، سوشل میڈیا سے پوچھتا ہوں، شیشے کے گھروں میں بیٹھنے والے لبرل سے پوچھتا ہوں کہ 25 بیگمات DHA کے چوک میں پلے کارڈ لے کر کھڑی ہو جائیں، میرا جسم میری مرضی، تو آپ 25 دن تک ٹی وی پر دکھاتے ہو کہ یہ سول سوسائٹی کے نمائندہ ہیں۔ تو سول سوسائٹی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سارے لبرلز کو چیلنج کرتا ہوں، آکسفورڈ ڈکشنری،
کیمبرج ڈکشنری، امریکن ڈکشنری، کسی میں مجھے سول سوسائٹی کی تعریف بتا دیں۔ تو اگر ان 25 بیگمات کی آواز کو پہنچانا آپ پر لازم ہے تو یہ 25,000 بیٹھے ہوں تو پھر یہ لازم نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی شہری نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے ووٹر نہیں ہیں؟ کیا ان کے جمہوری حقوق نہیں ہیں؟ پھر کہتے ہو کہ یہ فساد کرتے ہیں۔ جب آپ پرامن لوگوں کی آواز نہیں سنو گے تو پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، خبردار کوئی سمجھے، جنرل ہو، جج ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، ہم سے زیادہ محب وطن نہیں ہے۔ آپ تو اقتدار سے اتر کر باہر چلے جاؤ گے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے، اس کے ہم وارث ہیں۔ اس کا امن، اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ لیکن جن کے پاس اقتدار و اختیار ہے تو وہ پرامن لوگوں کی آواز کو سنیں۔ اگر آپ پرامن لوگوں کی آواز کو نہیں سنیں گے تو پھر لوگ سڑکوں اور چوکوں پہ آئیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے، عافیت رہے، سلامتی رہے، یہ سارے اللہ کے بندے چاروں طرف دیکھ لو، ان کی آواز کو سنو، ان کے پیغام کو سنو، اس پر کان لگاؤ، اس پر توجہ دو، ملک کو خطرات سے دوچار نہ کرو۔ اچھا کیا ایوان صدر میں ساری پارٹیوں نے مل کر فلسطین کے حق میں قرارداد پیش کی۔ میں نے کہا ہم تحسین کرتے ہیں، لیکن قرارداد پیش کرنا تو بے اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے، صاحبان اقتدار و اختیار کا کام تو اقدامات کرنا ہوتا ہے۔ اقدامات چاہیے آپ کے، ہمیں جو گزر رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں پر۔ اور آخری پیغام ہمارے ان بزرگوں کے لیے کہ جب دباؤ پڑتا ہے تو صدر بھی کہہ جاتا ہے، وزیر اعظم بھی، گورنر بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، ممبر بھی، ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں جی، ہماری جان بھی قربان ہے۔ تو مطلقاً خاتم النبیین ماننا کافی نہیں ہے۔ مطلقاً تو مرزا بھی کہتا تھا میں خاتم النبیین مانتا ہوں، مگر اپنے آپ کو بھی خاتم النبیین کہتا تھا۔ اس لیے ابھی میں اس کی پوری وضاحت کرتا، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، اس لیے خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ماننا ضروری ہے۔ جب خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہوگا تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ خاتم ہے کہ خاتم ہے کہ ختم کے کیا معنی ہے۔ یہ بحث وہاں ہوتی ہے کہ جو مؤول ہو، جس کی تعویل کی جا سکتی ہو، جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، جس کے معنی قطعی ہوں، طے شدہ ہوں، وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اس لیے اس لفظ پر کوئی ختمی بحث نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ بات تھوڑا سا مجھے قرآن کے بارے میں بتانا تھا، لیکن آپ پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔